بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 31۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث عزیز کے وجود کے بارے میں علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تحقیق۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وادعا ابن حبان نقید دعواہ فقال ان روایت اثنین عن اثنین الى ان ينتهي لا توجد اصلا قلت ان اراد ان روایت اثنین فقط عن اثنین فقط لا يوجد اصلا فيمكن ان يسلم واما سورة العزیز التي حررناها فموجودة بألا يرويه اقل من اثنین عن اقل من اثنین۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو بکر ابن العربی کے دعوے کے بالکل الٹ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ دو آدمیوں سے روایت آخر تک ایسی کوئی روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اگر علامہ ابن حبان کی مراد یہ ہو کہ دو آدمی سے روایت صرف دو آدمیوں سے روایت بالکل موجود نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور جہاں تک عزیز کی صورت ہے جو ہم نے بیان کر لیا اور اس سے پہلے ہم نے ذکر کر لیا تو وہ موجود ہے، اور ہم نے جو حدیث عزیز کی صورت اور شکل بیان کی اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اقل من اثنین، کہ اس کے ہر زمانے میں راوی دو سے کم نہ ہو۔ حدیث عزیز کی بحث چل رہی تھی۔ حدیث عزیز اس کو کہتے ہیں کہ اس کے روات ہر زمانے میں دو سے کم نہ ہوں۔ تو اس کے بارے میں اس سے پہلے بحث قاضی ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی گزر چکی ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کی تمام حدیث عزیز ہوں گی، یعنی اس کے جو روات ہیں ہر زمانے میں دو ہوں گے۔ تو وہاں ہم نے تفصیل سے ان کا رد کیا کہ قاضی ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات درست نہیں ہے، اور بخاری شریف کی اکثر حدیث غریب ہے، بہت کم مقدار میں اس میں عزیز ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بالکل قاضی ابو بکر بن العربی کے الٹ ہیں۔ وہ اس طرف گئے ہیں کہ عزیز حدیث سرے سے کتب حدیث میں نہیں، یعنی بخاری شریف تو چھوڑے باقی جو حدیث کی کتابیں اس میں بھی ذخیرہ حدیث میں عزیز حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ابن حبان کی جو بات ہے اس میں دو احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو حدیث عزیز کی اصطلاحی تعریف ہم نے بیان کی، اور حدیث عزیز کی اصطلاحی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ اس کے روات ہر زمانے میں دو سے کم نہ ہوں۔ اگر بعض جگہ میں اس کے روات دو سے زیادہ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ ہم نے بیان کر لیا۔ تو اگر ابن حبان کی مراد یہ ہے کہ اس قسم کی عزیز حدیث موجود نہیں ہے تو یہ ان کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ حدیث عزیز کی کئی مثالیں موجود ہیں، اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اس کے روات دو ہی ہو، یعنی نہ دو سے کم ہو اور نہ دو سے زیادہ ہو، تو پھر ہم ان کی بات تسلیم کرتے ہیں۔ فیمکن ان یسلم، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک حدیث دو طرق سے منقول ہوتی ہے لیکن اس سے نقل کرنے والے 3 ہو جاتے ہیں، اس سے نقل کرنے والے 4 ہو جاتے ہیں، پھر اس سے نقل کرنے والے کبھی 2 ہو جاتے ہیں، تو بعض زمانوں میں 2 ہوتے، بعض زمانے میں 3 ہوتے، بعض زمانے میں 4 ہوتے ہیں۔ تو اصطلاحی اعتبار سے تو یہ حدیث عزیز شمار ہوگی، لیکن ہر زمانے میں 2 راوی نہیں ہیں،
تو اگر ابن حبان کی مراد یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کے روات 2 ہو تو یہ موجود نہیں ہے، تو پھر ان کی بات یہ تسلیم کی جا سکتی ہے، ورنہ حدیث عزیز کی جو صورت ہم نے بیان کی، اصطلاح میں حدیث عزیز جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ یروی ہو اقل من اثنین عن اقل من اثنین، کہ اس کے روات ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہوں. تو یہ اس سلسلے میں علامہ ابن حبان کی بات درست نہیں ہے. اس قسم کے حدیث بہت زیادہ ہیں. اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد باقاعدہ حدیث عزیز کی ایک مثال بیان کی، اور کہ حدیث عزیز کی مثالیں موجود ہے کتب حدیث میں. چنانچہ اس کے بعد ہم وہ مثال ذکر کرتے ہیں. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثالہ ما رواہ الشیخان من حدیث انس والبخاری من حدیث ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده الحديث. ورواه عن انس قتادة وعبد العزيز بن صہیب، ورواه عن قتادة شعبة وسعید، ورواه عن عبد العزيز اسماعیل بن علیۃ وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. حدیث عزیز کی مثال وہ حدیث ہے جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. امام دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا گیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے بچے سے زیادہ محبوب نہ ہوں. مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک ان کے خاندان کے افراد والد اور بچے سے زیادہ محبوب ہوں. تو اس حدیث کو صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور بخاری شریف میں پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی منقول ہے. اور اس کی سند حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ورواہ عن انس، پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے قتادہ اور عبد العزیز ابن صہیب ہیں، اور پھر قتادہ سے نقل کرنے والے شعبہ اور سعید ہیں، اور پھر عبد العزیز سے روایت کرنے والے اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث ہیں، اور پھر آگے جو ہیں ان میں سے ہر ایک سے ایک بڑی جماعت نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث کو ہم دیکھیں، یہ حدیث عزیز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے 2 صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر صرف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے قتادہ اور عبد العزیز ابن صہیب ہیں، اور قتادہ سے نقل کرنے والے شعبہ و سعید ہیں، اور اسی طرح عبد العزیز سے آگے نقل کرنے والے اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث ہیں. یہاں ہم اگر دیکھیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک جو حدیث ہے، ایک جو سند ہے، اس کے بھی آگے نقل کرنے والے 2 شمار کیے ہیں. اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی بھی 2 سند پیش کی ہے. تو بہرحال یہ حدیث عزیز کی مثال ہوگی. آج کے سبق میں جو ہمارے مباحث ہیں وہ سب سے پہلے تو ایک حدیث عزیز کے وجود کے بارے میں علامہ ابن حمال رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تشریح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہم نے بیان کی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ حدیث عزیز کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک حدیث عزیز کا وجود نہیں ہے. اور یہ ہوتا بھی اس طرح ہے کہ حدیث عزیز کی مثالیں واقعی کم ملتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر سند یا تو زیادہ تعداد میں چلی جاتی ہے تو یہ حدیث مشہور میں داخل ہو جاتی ہے، اور یا یہ ہے کہ کئی زمانے میں تو اس کے روات زیادہ ہوتے ہیں لیکن کسی زمانے میں اس کے راوی ایک باقی رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غریب حدیث میں چلی جاتی ہے. تو جو 2 کا عدد ہیں
اس پہ کسی سند کا ٹکنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہیں۔ یہاں نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن حبان کے حالات ذکر کیے ہیں۔ محمد ابن حبان ابن احمد البستی ابو حاتم، محمد ابن حبان بن احمد البستی ابو حاتم، اکثر لوگ ابن حبان کہتے ہیں، تو صحیح یہ کہ یہ حبان ہے۔ الامام العلامہ الحافظ المجود، امام علامہ حافظ، اور یہ مجود بھی تھے، تجوید کے ماہر بھی تھے، شیخ و خراسان کے محدث تھے۔ 270 ان کی ولادت ہے اور 354 ان کی وفات ہے۔ وکان من فقہاء الدین، یہ فقہا میں سے تھے، حفاظ حدیث اور آثار میں سے تھے، علم طب کے بھی ماہر تھے، علم نجوم کے، فلکیات کے بھی ماہر تھے، اور اپنے زمانے کے تمام علوم میں ماہر تھے، اور سمرقند میں فقہ کے بانی تھے۔ ان کے شیوخ کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ انکر قول المشبہۃ باثبات الحد للہ تعالی، انہوں نے فرقہ مشبہہ پر رد کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حد ثابت کرتے ہیں، انہوں نے اس کو اپنے ملک سے نکالا۔ تو علماء کرام نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ لوگ نکلنے کے لائق تھے کہ وہ نکل جاتے یا نکالے جاتے۔ 354 ان کی وفات ہے۔ کئی کتابیں ان کی لکھی گئی ہیں، جن میں مشہور ان کی صحیح ابن حبان ہے، جس کا نام المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع ہے، اور یہ کتاب بہت منفرد طریقے پر مرتب ہوئی ہے، یہ چھپی ہے۔ دوسری کتاب ان کی الثقات ہے، تیسری کتاب ان کی الضعفاء ہے۔ ان کا مختصر تعارف تو ہو گیا۔ تیسرے مرحلے میں ہم ابن حبان کی چونکہ مشہور کتاب صحیح ابن حبان ہے، تو اس کا حوالہ بھی اس کا ذرا تعارف بیان کرتے ہیں۔ اس کا نام المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع ہے، یہ منفرد طرز پر ہے، نہ ابواب فقہیہ پر مرتب ہے، نہ مسانید صحابہ پر۔ انہوں نے جو ترتیب رکھی ہے، حدیث کو 5 قسموں پہ مرتب کیا ہے۔ نمبر 1 اوامر، 2 نواہی، 3 اخبار، چوتھے نمبر پر اباحات، اور 5ویں نمبر پر افعال۔ ان کی جو یہ کتاب ہے، یہ اس کی اصل نہیں چھپی ہے، البتہ علامہ ابن بلبان فارسی حنفی متوفہ 739 ہجری نے اس کو مرتب کیا ہے، اور ان کی جو ترتیب والی ہے وہ چھپی ہے، اور اس کا نام ہے الاحسان بتقریب ابن حبان، جو صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان کے نام سے چھپی ہے۔ اور یہ پہلے علامہ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ چھپی تھی، اور بعد میں شیخ محمد البانی کی تعلیقات کے ساتھ بھی چھپی ہے، اور اب دوبارہ یہ محقق شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ بھی چھپی ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کا مختصر تعارف ہو گیا۔ حدیث عزیز کی مثال اوپر بیان کر لی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مثال تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس کا ایک نقشہ بیان کیا جاتا ہے، اس سے ذرا زیادہ واضح ہو جائے گا۔ حدیث عزیز کی مثال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے 2 صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے قتادہ، اس سے بھی نقل کرنے والے آگے 2 ہیں، شعبہ اور سعید، اور عبدالعزیز بن صہیب سے بھی نقل کرنے والے آگے اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث ہے، اور پھر ان میں سے ہر ایک سے، یعنی شعبہ سے بھی نقل کرنے والے زیادہ ہیں، سعید سے بھی نقل کرنے والے زیادہ ہیں، اسماعیل ابن علیہ سے بھی نقل کرنے والے زیادہ ہیں، عبد الوارث سے بھی نقل کرنے والے زیادہ ہیں۔ اور اگر حدیث کی تخریج کا موقع مل جائے تو یہ تقریباً ہر حدیث میں یہ بات ہوتی ہے کہ
جس طرح ہم نیچے آتے ہیں تو اس کی سندیں زیادہ ہوتی ہیں، جب ہم اوپر صحابہ کرام کی طرف جائیں گے تو سندیں کم ہوگی، اور نیچے کی طرف آئیں گے تو پھر وہ حدیث کے جو طرق ہیں وہ بڑھتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ نیچے نور الدین ادھر صاحب نے ان میں سے ہر ایک کے مختصر حالات بھی ذکر کیے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 93 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کنیت کے ساتھ مشہور ہے، لیکن ان کا اپنا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ہے، اور سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں، 59 میں ان کی وفات ہے۔ اور قتادہ جو ہے، قتادہ ابن دعامہ السدوسی بصری ثقہ راوی ہیں، اور احفظ اہل البصرہ ہے، 118 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور سیاست میں ان کی روایت ہے۔ آگے عبدالعزیز ابن صہیب ہے، تو عبدالعزیز ابن صہیب بھی ثقہ راوی ہے، 130 ہجری ان کی وفات ہے، سیاست میں ان کی روایت ہے۔ شعبہ ابن الحجاج ہے، ابو بستام ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ان کو ملا ہے، 160 ہجری ان کی وفات ہے، سیاست میں ان کی روایت ہے۔ سعید سے مراد سعید بن ابی عروبہ ہے، ثقہ ہے، حافظ ہے، اور البتہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تدلیس کرتے ہیں اور اختلاط کے مرض کے بھی شکار ہوئے ہیں۔ یہ دونوں، تدلیس اور اختلاط، اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ البتہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ قتادہ سے نقل کرنے والے پھر یہ ان کی حدیث میں زیادہ ماہر ہیں اور زیادہ ثقہ ہے۔ 156 ان کی وفات ہے، اور ایک جماعت نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ اسماعیل ابن علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ثقہ اور حافظ ہے، 193 ان کی وفات ہے، ایک جماعت نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ اور عبدالوارث سے مراد عبدالوارث بن سعید ہے، ثقہ ہے اور ثبت راوی ہے، 180 ان کی وفات ہے، ایک جماعت نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ اس تمام بحث کے نقل کرنے کے بعد آخر میں ہم اس پر بحث کرتے ہیں حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تحقیق۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک یہاں نقل کیا ہے، کیا واقعی یہ درست بھی ہے کہ نہیں، اور حافظ ابن حبان نے یہ بات کہاں کی ہے حدیث عزیز کے بارے میں۔ تو متواتر میں بھی ہم نے یہ بات لکھی تھی کہ بعض علماء فرماتے، جیسے علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی، متواتر کی مثال سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ وہاں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہ مسلک ہے کہ متواتر حدیث سرے سے موجود نہیں ہے۔ تو اگر ہم تحقیق کریں، حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب صحیح ابن حبان کے مقدمے میں کی ہے۔ اس عبارت کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وہاں بحث کرتے ہیں خبر واحد کی حجیت کے بارے میں، کہ خبر واحد حجت ہے، ایک شخص کی روایت بھی حجت ہے، اور ایک شخص بھی نقل کرے تو یہ حدیث کافی ہے اگر وہ ثقہ ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی احادیث منقول ہے وہ تقریباً سب خبر احاد کے طریقے پر ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں کہ خبر احاد کے علاوہ ہمیں ملے تو ہمیں کوئی بھی حدیث نہیں ملے گی۔ تو وہاں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ایک تاکیدی انداز میں اور ایک خبر واحد کی اہمیت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ وہاں ان کی مراد حدیث عزیز یا حدیث متواتر کے بارے میں براہ راست بحث مراد نہیں ہے ان کی، کہ سرے سے حدیث متواتر کی مثال نہیں ملتی یا حدیث عزیز کی مثال نہیں ملتی، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ عام طور پر جو اخبار احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں اکثر اخبار احاد یعنی غریب حدیثیں ہیں، اور اگر ہم اس کی کوشش کریں کہ ہر جگہ راوی 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 6 ہو یا 7 ہو یا زیادہ ہو، اور متواتر کی حد تک پہنچے یا حدیث عزیز یا مشہور کی حد تک پہنچے، تو شاید ہمیں کوئی بھی حدیث نہ ملے۔ تو ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ حدیث عزیز کی مثال نہیں ہے یا حدیث متواتر کی مثال نہیں ملتی،
بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ اس قسم کی حدیث انتہائی کم ملے گی، اور اکثر جو ذخیرہ حدیث کا ہے وہ اخبار احاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم اصلی مصادر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کئی غلطیاں اس میں نکل جاتی ہے اور صحیح بات کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو بہرحال حدیث عزیز کے وجود کا انہوں نے انکار نہیں کیا علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے، اور نہ متواتر کے وجود کا انہوں نے انکار کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدار میں انتہائی کم ہے، اور اصل جو حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس خبر واحد کے طریقے پر منقول ہے، اور خبر واحد حجت ہے۔